اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث خشوع اور خضوع کے بیان میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو تم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسٹ کر بھی جا سکتا ہو تو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جامع الصغیر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے پہلی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے ہم آپ کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے، آپ ہمیں جواب دے دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا چاہیے۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہے ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنا۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسی ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔